چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر کسی کتاب میں درود پاک لکھا تو جب تک کتاب میں درود پاک لکھا رہے گا ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے ہم اپنے پروگرام آؤ سیکھیں قرآن میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو سبق میں پڑھیں گے وہ آیات ہوں گی 3 پارہ 30 سورہ عبس اور آیت نمبر 34 تا 36 تک آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، قبل اس سے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللہم افتح علینا اللهم افتح علينا حکمتک حکمتك وانشر علینا وانشر علينا رحمتک رحمتك یا ذا الجلال والاکرام، يا ذا الجلال والإكرام اللہم رب زدنی اللهم رب زدنی علما۔ علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نور الله۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے پارہ نمبر 30 سے سورہ عبس کی آیت نمبر 34 تا 36۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ہم آج کے اپنے سبق کی جانب۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو سبق سیکھیں گے، جو سبق پڑھیں گے، وہ ہوگا پارہ نمبر 30 سے سورہ عبس اور آیت مجیدہ ہوگی آیت نمبر 34 تا 36 تک۔ ٹھیک ہے، آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ جو بچے یہاں موجود ہیں کوشش کریں وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح پڑھیں جس طرح میں پڑھا رہا ہوں، اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین جس قدر آپ سے ممکن ہو سکے آپ بھی ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں اپنے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم یوم یفر المرء من اخیہ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے 3 آیات مجیدہ کی تلاوت کی ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں کہ ان میں کون سے قواعد کا اجرا ہوا، کہاں ہم نے وقف میں کس کو کھینچنا ہے، کہاں ساکن کو نہیں ہلانا، اور کہاں پر کون سے حرف میں کس طرح اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ہمارے اس حرف سے جو کہلاتا ہے واؤلین۔ کیا کہلاتا ہے بچوں؟ واؤلین۔ واؤلین یہ اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے واؤلین، اور واؤلین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح پڑھا جاتا ہے معروف۔ ماشاءاللہ۔ تو
تو اس میں ہم نے نرمی کر کے پڑھنا ہے، جھٹکا نہیں دینا، یوما ایسے نہیں پڑھنا، یوما۔ اچھا، جب ہم اس آیت مجیدہ کو شروع کریں گے یوما یفر، تو کوشش کرنا ہے کہ جو لام ساکن ہے اس میں ہم کلکلہ نہ کریں، یوم یفر المرء نہیں کرنا بلکہ یوم یفر المرء اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ مرء من اخیہ، نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ قاعدہ لگے گا اظہار کا، اور یہاں پر ہم گنہ بھی نہیں کریں گے، گنہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ قاعدہ لگ رہا ہے اظہار حلقی کا۔ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے بیٹا؟ اظہار حلقی کا۔ ماشاءاللہ، آگے بڑھتے ہیں۔ من اخیہ، جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو وقف میں قاعدہ لگے گا مد عارض کا۔ مد عارض کا قاعدہ کیوں لگے گا؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو یا مدہ کا قاعدہ لگتا ہے، اور یا مدہ کے بعد جب عارضی طور پر کسی حرکت کو ساکن کیا جائے، اس کو ہم عارضی طور پر ساکن کریں گے تو قاعدہ بنے گا مد عارض کا۔ کون سا قاعدہ بنے گا؟ مد عارض کا۔ مد عارض کا۔ اور مد عارض کو کتنے الف تک کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے؟ 3 الف تک کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ کتنے الف تک؟ 3 الف تک۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی آیت مجیدہ کی جانب۔ بیٹا اگلی آیت مجیدہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو پر زبر ہے، اور واو حروف شفویہ میں سے ہے۔ کون سے حروفوں میں سے ہے؟ شفویہ۔ حروف شفویہ ان کو کہا جاتا ہے جو حرف ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو واو جو ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ کیسے ادا ہوتا ہے؟ دونوں کی گولائی سے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے خیال کرنا ہے کہ میم پر جب تشدید آ جائے تو قاعدہ ہو جاتا ہے میم مشدد کا، اور میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کی مقدار میں غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کتنے مقدار میں غنہ کریں گے؟ ایک الف۔ ایک الف کی مقدار میں۔ اس کے بعد وَأُمِّهِ، جب ہا کے نیچے کھڑا زیر ہو تو اس کو بھی ایک الف کے مطابق ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں واو آ رہا ہے، واو کہاں سے ادا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے۔ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے۔ ویری گڈ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے پھر میں نے آپ کو یہاں ایک قاعدہ سمجھایا تھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، اور یا مدہ کے بعد سکون وقفی کسرہ کی صورت میں، تو قاعدہ بنے گا مد عارض کا۔ اور کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ 3 الف۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ واو جو ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، یہاں بھی واو آ رہا ہے تو یہاں بھی واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا، اور صاد جو ہے حرف استعلاء میں سے ہے۔ کس میں سے؟ حرف استعلاء میں سے، اور صاد جو ہے پر پڑھا جانے والا حرف ہے، لہٰذا صاد کو ہم نے پر پڑھنا ہے، اور ساتھ میں جو الف ہے اس کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے، کیونکہ جب الف کا ما قبل حرف جو ہے پر ہوگا تو الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں الف کا جو ما قبل حرف ہے وہ صاد ہے۔ الف کا ما قبل حرف کون سا ہے؟ صاد ہے، لہٰذا الف کا ما قبل حرف صاد ہے، اس وجہ سے ہم صاد کے ساتھ ساتھ الف کو بھی پر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ وَصَا، اگر ہم اس کو یوں پڑھیں وَصَا وَصَا تو یہ الف باریک ہو جائے گا، اس کو ہم نے پڑھنا ہے وَصَا، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خیال رکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہونے والا حرف حا، تو اس میں ہم نے غلطی سے بچنا ہے کہ اس کو حا کے بجائے ہا نہیں پڑھنا، وَصَاحِبَتِهِ نہیں پڑھنا، بلکہ وَصَاحِبَتِهِ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ وصاحبتہ۔ ہا کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کھڑا زیر جو میں نے آپ کو یہاں بھی بتایا تھا وہی قاعدہ یہاں بھی اپلائی ہوگا، کھڑا زیر کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، اور پھر سے واو آ گیا، واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، اور با جو ہے با بھی حرف شفویہ ہے۔ اچھا، آگے پھر وہی قاعدہ جو میں نے آپ کو یہاں بیان کیا تھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اور یا مدہ کے بعد سکون وقفی آ جائے، سکون عارضی بھی کہتے ہیں، سکون عارضی آ جائے تو مد عارض کا قاعدہ لگتا ہے، اور یہ قاعدہ جو ہے مد عارض کا حروف مدہ میں سے کسی ایک کے آنے پر بھی یہ قاعدہ
اپلائی ہو جاتا ہے. الف مدہ کے بعد سکون وقفی ہو، واو مدہ کے بعد سکون وقفی ہو یا مدہ کے بعد، تو چونکہ یہاں پر یا مدہ کے بعد سکون وقفی ہے لہٰذا یہاں پر بھی قاعدہ لگے گا. مد عارض کا قاعدہ لگے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ہم نے کتنی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے بتائیے گا؟ 3 الف. 3 الف کی مقدار میں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے سبق کو پڑھا اور اب ہم اس سبق کو ایک مرتبہ دوبارہ سے سماعت کرتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر سے اس سبق کو پڑھوں گا، پھر میں اس میں سے آپ سے سوالات پوچھوں گا اور جو ٹیم صحیح جواب دے گی وہ ٹیم آج کی ونر ہوگی. ٹھیک ہے، تو آئیے میں تلاوت کر رہا ہوں. آپ تمام بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین توجہ سے تلاوت سماعت کیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یقیناً تلاوت سنی ہوگی اور پڑھنے کی بھی کوشش کی ہوگی. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی ان 3 آیات مجیدات سے متعلق بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ الکریم ان بچوں سے سوالات کیے جائیں گے. کیا آپ بچے تمام تیار ہیں سوالات کے لیے؟ جی. تو ٹیم اے میرے دائیں ہاتھ کی جانب جلوہ فرما ہے اور ٹیم بی میرے بائیں ہاتھ کی جانب جلوہ فرما ہے. تو آپ دونوں کے درمیان ایک تگڑا مقابلہ دیکھنے کی ہم توقع کر رہے ہیں. تو جو سوالات کیے جائیں گے، اگر آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات درست دیے تو آپ کی ٹیم ونر ہوگی، اور غلط جواب دیا کسی نے تو آپ کی ٹیم ہار جائے گی. تو ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلا سوال ٹیم اے سے میرا یہ ہے. تو ٹیم اے بتائیے کہ یوم جو کلمہ ہے اس میں یو میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ واولین. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. تو ٹیم اے نے درست جواب دے دیا. ٹیم اے کے 10 پوائنٹس ہو گئے. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی والے تیار ہیں بھائی؟ جی. چلیں ٹیم بی سے اگلا سوال کیا جا رہا ہے. یوم یفر جو را پر شد ہے تو شد والی را پر پڑی جائے گی یا باریک پڑی جائے گی؟ ٹیم بی سے کون سا بچہ جواب دے گا؟ جی عبدالخبیر اتاری جواب دیجئے. پر پڑی جائے گی. مدنی اتاری کہہ رہے ہیں پر پڑی جائے گی. کیا ان کا جواب درست ہے یا غلط ہے؟ درست جواب دیا انہوں نے. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. تو ٹیم بی کے بھی 10 پوائنٹس ہو گئے ہیں اور ٹیم اے اور بی دونوں کا مقابلہ بہت اچھا جا رہا ہے. دونوں نے ایک ایک سوال کا جواب درست دیا ہے. مقابلہ بھی برابر پہ ہے. آئیے اگلا سوال ٹیم اے کی طرف بڑھاتے ہیں. تو ٹیم اے آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے، یوم یفر المرء من پہ جو قاعدہ ہے وہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ٹیم اے سے کون جواب دیں گے؟ جی انعام اتاری. ادغام کا قاعدہ. ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے. جی ہمایوں اتاری آپ کی ٹیم کے انعام اتاری نے جواب دیا ہے کہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا. تو بتائیں جواب درست ہے؟ جی. تو انعام اتاری نے جواب دیا کہ یہاں پر قاعدہ ادغام کا لگ رہا ہے، اور ہمایوں اتاری سے پوچھا انہوں نے بھی کہا ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے. جلدی سے سوچ لیجئے اور جواب دے دیجئے ورنہ میں سوال آگے بڑھا رہا ہوں ٹیم بی کی جانب. جواب نہیں آ رہا. جی ٹیم بی تیار ہے درست جواب دینے کے لیے؟ کون جواب دیں گے؟ ہاتھ بلند کیجئے. ماشاءاللہ عبدالخبیر اتاری درست جواب دیجئے. اظہار حلقی. اظہار حلقی کا قاعدہ یہاں لگے گا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. انعام اتاری اور ہمایوں اتاری آپ دونوں کو موقع دیا گیا. انعام اتاری نے غلط جواب دیا.
میں نے ایک موقع آپ کی جانب بڑھایا ہمایوں اتاری، آپ نے بھی کہا ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ ادغام کا قاعدہ جب لگتا ہے جب نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس وجہ سے قاعدہ لگے گا اظہار حلقی کا، اور غنہ بھی نہیں کریں گے۔ غنہ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ ٹیم بی نے جواب درست دیا ہے، اور ٹیم اے سے جو سوال پوچھا تھا وہ سوال بڑھا دیا ہم نے ٹیم بی کی جانب، اور ٹیم اے کے جو پوائنٹس ہیں وہ 10 پوائنٹس ہیں، اور ٹیم بی کے ہو گئے 20 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا سوال بھی ٹیم بی سے ہی کیا جائے گا، تو ٹیم بی والے تیار ہیں بھائی؟ جی ماشاءاللہ ٹیم بی کی تیاری بہت تگڑی ہے۔ ٹیم اے والوں مجھے لگتا ہے یہ راؤنڈ یہ جیت جائیں گے۔ جی ٹیم بی آپ کی طرف سوال بڑھا رہے ہیں، سوال ہے آپ کی طرف، وَأُمِّهِ میں میم مشدد ہے، اور میم مشدد کے بعد ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، کھڑا زیر کو کتنے الف تک کھینچ کے پڑھا جاتا ہے؟ کون جواب دیں گے؟ جی عمیر اتاری جواب دیں گے۔ جی عمیر اتاری کیا درست جواب ہے اس کا؟ یہ حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کیجیے۔ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، بتا رہے ہیں۔ عبداللہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں؟ اچھا مدنی اتاری عبداللہ بھائی آپ کے جواب سے متفق نہیں لگ رہے، مدنی اتاری کیا کہتے ہیں؟ ان کا جواب درست ہے؟ جی چلیں بھائی مدنی اتاری کے کہنے پہ جواب درست مان لیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ٹیم بی کو مزید 10 پوائنٹس دیے جا رہے ہیں، تو اس طرح ٹیم بی کے پوائنٹس ہو گئے 30، سبحان اللہ۔ اور ٹیم اے کے پوائنٹس ہیں 10۔ جی ٹیم اے تیار ہیں اپنے اگلے سوال کے لیے؟ جی چلیں کرتے ہیں ان سے اگلا سوال۔ تو ٹیم اے آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آخری آیت مجیدہ جو ہم نے تلاوت آج کی ہے وَصَاحِبَتِهِ، تو وَصَا میں صاد اور الف میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ کون جواب دیں گے؟ ساری متاری آپ جواب دیں گے؟ جی جواب دیجئے ساری متاری، کیا جواب ہے آپ کا؟ الف مدہ۔ الف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ انعام اتاری ان کے جواب سے آپ متفق ہیں؟ اچھا ہمایوں اتاری کیا کہتے ہیں؟ ان کا جو جواب ہے الف مدہ یہ تو درست ہے، کیا اس میں ایک اور قاعدہ بھی لگ رہا ہے؟ مائک دیجئے ان کو، تو آپ بتائیے ان میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ایک اور الف کو پر پڑھا جائے گا صاد کی وجہ الف سے۔ کو پر پڑھا جائے گا۔ تو ٹیم اے کے دونوں جوابات درست ہیں، لیکن نمبر ان کو ایک جواب کے دیے جائیں گے 10 پوائنٹس۔ تو یوں ٹیم اے نے جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو ٹیم اے کے بھی 20 پوائنٹس ہو گئے، اور ٹیم بی 30 پوائنٹس کے ساتھ ٹیم اے سے آگے آگے جا رہی ہے۔ ٹیم بی اگلا سوال آپ سے، جواب دیجئے گا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وقف میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ کون جواب دیں گے ٹیم بی سے؟ بھائی مدنی اتاری نے یہ ذمہ لیا ہے کہ وہ سوال کا جواب دیں گے، تو ٹیم بی والے آپ لوگ سارے متفق ہیں کہ یہ اس سوال کا جواب درست دے دیں گے؟ اور بھائی متفق ہو؟ جی چلیں سنتے ہیں جواب۔ غلط جواب ہونے کی صورت میں سوال ٹیم اے کی جانب بڑھا دیا جائے گا۔ ٹیم اے مجھے لگ رہا ہے ورد و وظائف میں جاری ہوگی تاکہ ان کا سوال دوبارہ سے ان کی طرف منتقل ہو جائے۔ چلے دیکھتے ہیں، بہت ہی کشمکش کا عالم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ٹیم بی کے جواب کی طرف۔ ریڈی ہیں آپ تمام؟ جی اس مدنی چینل کے ناظرین بہت اچھا مقابلہ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں مدنی اتاری آخری سوال کے جواب میں اپنا کیا جواب پیش کرتے ہیں۔ جی مدنی اتاری جواب دیجئے۔ مد عارض کا قاعدہ۔ مد عارض کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا عبد الخبیر اتاری، مدنی اتاری نے جواب درست دیا ہوگا؟ اچھا چلے ایک سوال میں آپ سے کر لوں، مد عارض کو کتنی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے؟ 3 الف۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو ٹیم بی یہ مقابلہ آج کا جیت چکی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو ٹیم بی کو، ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ٹیم اے نے بھی، اور ٹیم بی نے بھی بھرپور مقابلہ کیا، اور یوں ٹیم اے سے جیت جو ہے وہ چھین کر اپنا مقدر بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اور ہم سب کو خوب خوب قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے آج ہمارے بچوں کے درمیان کتنا دلچسپ مقابلہ ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور حدر اور ترتیل میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی۔
इंशाअल्लाहुल करीम उसमें भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आइए बढ़ते हैं हद्र की तरफ। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अभी इंशाअल्लाहुल करीम हम हद्र में तिलावत कलाम मजीद करने की सादत हासिल करेंगे और मेरे साथ जो बच्चा पढ़ रहा होगा उनका नाम है मोहम्मद सारिम अत्तारी। तो सारिम अत्तारी, आप तैयार हैं? जी। आइए शुरू करते हैं हद्र में तिलावत कलाम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, व उम्मिही व अबीह, व उम्मिही व अबीह, व साहिबतिही व बनीह, व साहिबतिही व बनीह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अभी इंशाअल्लाहुल करीम हम तरतील की जानिब बढ़ेंगे और तरतील में हमारे साथ जो पढ़ेंगे उनका नाम है मोहम्मद तहाम अत्तारी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, व उम्मिही व अबीह, व उम्मिही व अबीह, व साहिबतिही व बनीह, व साहिबतिही व बनीह। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह, व साहिबतिही व बनीह, व साहिबतिही व बनीह, व उम्मिही व अबीह, व उम्मिही व अबीह, व साहिबतिही व बनीह। व साहिबतिही व बनीह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम, आज हमने अपना सबक पढ़ा सूरह अबस से आयत नंबर 34 ता 36 तक।
اور آج ہم نے سیکھا ترتیل میں قرآن مجید کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور حدر میں بھی ہم نے تلاوت مجید کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین ملتے ہیں اپنے پروگرام آؤ سیکھیں قرآن کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ پاک آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا